رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے اور دیگر ممالک میں وسیع تر تعاون کے لیے رابطے کے متعدد منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ صدر نے پولینڈ کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی بحالی کے لیے حکومت کی توجہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر مرکوز ہے۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے اپنے مالدیپ کے سرکاری دورے میں سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ دفاعی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے اور دنیا بھر میں تجارتی، اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں وسیع تر تعاون کے نئے دور کے آغاز کے لیے رابطوں کے متعدد منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں 2 روزہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری، رابطے، مواقع اور ثقافتی تبدیلیوں کے انتہائی اہمیت کی ہے، جس نے توانائی اور تجارتی تعاون کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ اور انہوں نے مندوبین کو بتایا کہ سی پیک کے پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے تحت کاروباری شراکت داری کو فروغ دینے اور چین، پاکستان اور دوست ممالک کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کو مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے شاہین چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھا۔ آج اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معیار کو برقرار رکھنے اور شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کو بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں انسداد پولیو کے عالمی دن کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے یونیسیف اور صحت کی عالمی تنظیم سمیت عالمی شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پولینڈ کے سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ رادوسواف رشکو سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں صدر سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے پولینڈ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا، اور انہوں نے خطے میں امن، استحکام اور معاشی رابطوں کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری کو مضبوط بنانے، خصوصاً دو طرفہ تجارت کو بڑھانے میں اپنے ملک کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی بحالی کے لیے ایک وسیع تر حکمت عملی کے تحت شعبہ جاتی اصلاحات اور نجی شعبے کی قیادت میں ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں نئے تعینات ہونے والے کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ریکوڈک کان جیسے منصوبوں میں کینیڈا کی شمولیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے معاشی تعلقات کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے حادثات کی روک تھام سے متعلق خصوصی ایلچی جین ڈوڈٹ نے ملاقات کی۔ انہوں نے جین ڈوڈٹ کے موٹر سپورٹ میں شاندار کیریئر، سخاوت اور عالمی سطح پر روڈ سیفٹی کو آگے بڑھانے میں ان کے کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے روڈ سیفٹی فنڈ، UNECE اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون سمیت تمام شہریوں کے لیے محفوظ سڑکوں کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے سرکاری دورے کے دوران مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر دفاع محمد غسان مامون اور مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلمی سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے عالمی اور علاقائی سلامتی کے ماحول اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔
اور پاکستان نے ایک منصفانہ اور مستحکم عالمی نظام کے حصول کے لیے اپنے عہد کی تجدید کی ہے، جہاں امن کا تحفظ ہو اور تمام لوگ آزادی، سلامتی اور خوشحالی کے فوائد میں شریک ہوں۔ آج منائے جانے والے اقوام متحدہ کے دن کے موقع پر ایک پیغام میں عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان ان مقاصد کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کثیر الجہتی اور بنی نوع انسان کی اجتماعی ترقی کے مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی انتھک خدمات کے 80 سالہ تقریبات میں تمام رکن ممالک کے ساتھ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔